دار رہوں، اپنے سینے کی طہارت کر لوں، ماتمی ہاتھوں سے خدمات کر لوں، ماتمی ہاتھوں سے خدمات کر لوں، اس عبادت کا سزاوار رہوں، میرے مولا میں عزادار رہوں، میرے مولا میں عزادار رہوں، مشق تابوت علم اور جھولا، تعزیہ نذر و نیاز شہداء، ان کے منکر سے میں بیزار رہوں، میرے مولا میں عزادار رہوں، میرے مولا میں عزادار رہوں، جو خوشی ان کی خوشی وہ میری، ان کے غم میں نہ کبھی آئے کمی، سوگ ان کا ہو تو غم خوار رہوں، میرے مولا میں عزادار رہوں، میرے مولا میں عزادار رہوں، ذاکرونو ہاگرونو ہاخواں، میرے ماں باپ ہو تم پر قرباں، یہ دعا دو کہ میں بیدار رہوں، میرے مولا میں عزادار رہوں، میرے مولا میں عزادار رہوں، بانی فرش عزا و زینب، پردہ دنیا کا بچا جس کے سبب، اس کی مظلومی پہ خوبار رہوں، میرے مولا میں عزادار رہوں، میرے مولا میں عزادار رہوں، تیرا بندہ میرے سرکار رہوں، میرے مولا میں عزادار رہوں، آواز بلند صلوات۔
بآواز بلند صلوات. کہتی تھی یہ زینب، کہتی تھی یہ زینب، یوں ماں کا مان نبھانا، اے آن محمد، اے آن محمد. شبیر کا تم صدقہ ہو، اب خیمے میں بیٹا، تم لوٹ کر نانا، اے آن محمد، اے آن محمد. ہے ماں کو یقین تم ماں کی بات رکھو گے، یہ یاد رہے خیموں میں ہے پیاسے بچے، دریا پہ اگر جانا ہو شہروز کے پیاسو، تم پیاس نہ بجھانا، اے آن محمد، اے آن محمد. ہر حال میں تم پر لازم ہے شکر خدا کا، اے شہزادو ہے صبر تمہارا ورثہ، فرزند ہو تم زینب کے شکوہ نہیں کرنا، جب زخم کوئی کھانا، اے آن محمد، اے آن محمد. کب ہم پہ ستم کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ بدر و احد کے بدلے کے لیے آئے ہیں، لازم ہے رضا سے پہلے میدان میں تم پر مدح علی سنانا، اے آن محمد، اے آن محمد. قاتل پہ کرم نانا کی طرح کر دینا، یوں لاج میرے بھائی کے نام کی رکھنا، جو واسطہ دے بھائی کا میدان پہ اس پر تم تیگ نہ چلانا، اے آن محمد، اے آن محمد. جب لاش اٹھا کر
خیمے میں لائے سرور، زینب یہ بولی اشکوں کو اپنے چھپا کر، میں بھی نہ تم پہ روؤں گی، میرے لیے بھی آنسو نہ تم بہانا، اے آن محمد، اے آن محمد، تعظیم کی خاطر کیوں اٹھتے نہیں اب بیٹا، دیکھو تو سرہانے آئی ہے میرے بھیا، جاگو میرے شہزادو کیا بھول گئے ہو، قدموں پہ سر جھکانا، اے آن محمد، اے آن محمد، شاباش میرے بچوں ہوں میں تم سے راضی، یہ کہہ کے تکلم خاموش ہوئی شہزادی، نیزوں پہ سفر کر کے ہمراہ ہمارے، تم کو ہے شام جانا، اے آن محمد، اے آن محمد، اے آن محمد، اے آن محمد، ہے ماں کو یقین تم ماں کی بات رکھو گے، یہ یاد رہے خیموں میں ہے پیاسے بچے، دریا پہ اگر جانا ہو شہروز کے پیاسو، تم پیاس نہ بجھانا، اے آن محمد، اے آن محمد، اے آن محمد، اے آن محمد، باواز بلند صلوات۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على طه وياسين، حبیب الہ العالمین، شفیع المذنبین، ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر، بقية الله المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. درود پڑھیں بر محمد. خلاق کائنات، اس عالم کا پروردگار، جس نے کائنات کی ہر شے کو خلق کیا اور تمام چیزوں میں انسان کو اشرف مخلوق بنایا، اور انسان کو عقل کا امتیاز دے کر کائنات کی ہر مخلوق کے اوپر فوقیت عطا کی، اور انسان کو حکم دیا کہ اپنی زندگی کے مسائل کو اسی عقل کے سائے میں آ کے منظم اور مرتب کرے. ان چند دنوں کی مجالس کے لیے جس موضوع کو انتخاب کیا ہے وہ ہے ولایت کی حقیقت. ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ان چند دنوں کی گفتگو میں اس نتیجے تک پہنچیں کہ ہمارے علماء نے مسئلے ولایت کو اگر اصول دین میں لا کے رکھا ہے تو کیوں رکھا ہے، اور یہ عقیدہ ہماری زندگی کے اوپر کیا اثر رکھتا ہے. کیونکہ مان لینا ایک مرحلہ ہے اور اس عقیدے کو اپنی زندگی میں آ کر عمل میں لے کے آنا یہ ایک الگ مرحلہ ہے. وہ صحیح بات ہے کہ یہ ہمارا مکتب، ہمارا مذہب شیعہ مکتب
اسی ولایت کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مسائل وہیں کھڑے کیے جاتے ہیں جہاں کوئی حقیقت دشمن کو آ کے نقصان پہنچا رہی ہو۔ کبھی بھی دشمن وہاں حملہ نہیں کرتا جہاں سے اسے کوئی نقصان نہ ہو، وہ اسی مسئلے کو آ کے ٹارگٹ کرتا ہے جہاں سے اسے لگتا ہے کہ اگر یہ مسئلہ سنبھل گیا تو میرا نقصان ہوگا۔ مختلف مکاتب ہیں مسلمانوں کی دنیا میں، مختلف فکریں ہیں مسلمانوں کی دنیا میں، لیکن اس پوری تاریخ اسلام میں آج تک کوئی بھی فکر ظالم کے سامنے اس طرح سے نہیں کھڑی ہوئی جس طرح سے ولایت کی فکر آ کے کھڑی ہوئی۔ آج تک مسلمانوں نے اپنا نام تو مسلمان رکھا، لیکن جو اسلام کی حقیقت تھی ہمیشہ اس کو پیش کرنے میں پیچھے رہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ پروردگار نے اسلام کے ظہور کو مسئلے ولایت میں رکھا ہے، اور جب اس کو ہٹا دیا جاتا ہے تو بہت سے مسائل اپنی جگہ کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک تقسیم ہے، یہاں سے اپنی گفتگو کو شروع کر رہا ہوں، اصول دین اور فروع دین۔ آپ سب نے ان دونوں لفظوں کو سنا ہے کہ کچھ مسئلے ہیں ہمارے اصول دین میں داخل ہیں، کچھ مسائل ہیں ہمارے فروع دین میں داخل ہیں، اور ان باتوں کا بار بار تکرار ہونا ضروری ہے تاکہ انسان ہر وقت متوجہ رہے کہ کہیں ایسا تو نہیں دین اس کے لیے ایک عادت بن گیا ہے، کیونکہ جب مسائل کو صحیح سے پیش نہیں کیا جاتا تو پھر دین ایک عادت بن کے رہ جاتا ہے، اور جب دین عادت بن جائے تو پھر اس میں اثر باقی نہیں رہتا، کیونکہ وہ نماز انسان کو کمال تک پہنچاتی ہے جو ہمیشہ نئی اور تازہ ہو۔ شکل وہی ہوتی ہے، روح الگ ہوتی ہے۔ اگر انسان کا نماز پڑھنا ایک عادت بن جائے تو پھر اس نماز میں اور ایکسرسائز میں کوئی خاص فرق نہیں رہتا، لیکن اگر نماز کی روح باقی رہے تو پھر وہ نماز تنہا عن الفحشاء والمنکر بن جاتی ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ برائیوں سے کیسے روکا جائے، کوئی ایسا نسخہ ہو کہ جو انسان کو برائیوں سے روک لے؟ تو قرآن نے نسخہ دیا۔ قرآن نے کہا نماز ایک ایسی چیز ہے جو تمہیں برائیوں سے روکتی ہے۔ تو جب ہم نے یہ نسخہ بتایا تب بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ مولانا ہم تو نماز پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی مسائل اپنی جگہ کے اوپر باقی ہیں۔ ہم نے کہا دیکھیے فرق یہ ہے کہ قرآن ایک الگ نماز کو کہہ رہا ہے، ہم ایک الگ نماز کو پڑھ رہے ہیں۔ قرآن زندہ نماز کی بات کر رہا ہے، ہم عادتاً نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جب زندہ نماز ادا کی جاتی ہے تو پھر یہ انسان کے وجود کے اوپر آ کے اثر کرتی ہے، پھر یہ نگاہوں کو آ کے کنٹرول کرتی ہے، یہ انسان کے کان کو آ کے کنٹرول کرتی ہے، انسان کے وجود کو آ کے کنٹرول کرتی ہے۔ اسی طرح سے عزیزوں مسئلے ولایت بھی ہے۔ اگر مسئلے ولایت کو عادتاً ہم نے آ کے مانا تو یہ ہماری زندگی کو متاثر نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر مسئلے ولایت کو حقیقت کے اعتبار سے آ کے مان لیا تو پھر یہ ہمارے وجود میں ایسی زندگی عطا کر دے گا کہ ہم ظالم سے ٹکرانے کے بھی قابل ہو جائیں گے، امام کے منتظر بھی بن جائیں گے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد۔ تو علماء نے دو حصوں میں آ کے ہمارے مسائل کو تقسیم کیا، کہا اصول دین اور فروع دین۔
اہم فرق کیا ہے؟ کہا اہم فرق یہ ہے کہ اصول دین ان باتوں کو کہا جاتا ہے جن کا ماننا ضروری ہے، جن کا ماننا ضروری ہے۔ البتہ اصول دین یہ 5 ہیں، اسی کے ذیل میں اور بھی بہت سی باتیں آتی ہیں۔ مثلا اصول دین میں آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی گنائے کہ قبر میں سوال کیا جائے گا۔ یہ کوئی گناتا ہے اصول دین میں؟ اصول دین میں کوئی نہیں گنائے گا کہ بھئی اصول دین میں سے ایک ہی ہے کہ قبر میں سوال کیا جائے گا، جبکہ یہ حق ہے کہ قبر میں سوال کیا جائے گا۔ زیارت آل یاسین اٹھا کے دیکھیے، زیارت آل یاسین میں اس بات کی گواہی دی جاتی ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی عقائد میں آتا ہے، یعنی ہمارے عقیدے میں فقط یہ 5 چیزیں نہیں آتی ہیں، بلکہ ایک لمبی فہرست ہے، لیکن اس فہرست کی اکثر چیزیں اسی 5 کی طرف پلٹتی ہیں۔ تو اصول دین تمام ان باتوں کو کہا جائے گا کہ جن کا رابطہ ہمارے عقیدے سے ہوتا ہے، ہمیں ماننا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، دلیل کے ساتھ ماننا ہے، تقلید سے نہیں ماننا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کیونکہ ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا، کیونکہ ہمارے دوست نے کہہ دیا اس لیے ہم نے مان لیا، کہ نہیں۔ اصول دین تو ان باتوں کو کہا جاتا ہے جہاں پر دلیل کے ساتھ انسان اپنا عقیدہ بناتا ہے کہ کل قیامت میں اگر سوال کیا جائے کہ بتاؤ تم نے اس عقیدے کو کیوں مان لیا، تو اس کے پاس دلیل موجود ہو۔ البتہ دلیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت موٹی موٹی کوئی کتابیں موجود ہوں۔ جب نبی نے آ کے اس مسئلے کو پیش کیا کہ اے مسلمانوں، پروردگار تم سے تقلیدی توحید کو نہیں مانگتا، بلکہ سمجھداری کے ساتھ توحید کو مانگتا ہے۔ تو کسی نے آ کے بڑھ کے کہا کہ یا رسول اللہ، تو یہ لوگ جو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ کہا نہیں، ان کی دلیل انہی کے اعتبار سے ہوگی۔ وہیں پر ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، کہا اس سے پوچھو یہ خدا کو مانتی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں میں خدا کو مانتی ہوں۔ کہا پوچھو دلیل کیا ہے؟ ایک ضعیف بڑھیا 60-70 سال کی، اس سے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ خدا کے اوپر دلیل کیا ہے؟ اسی کے پاس چرخہ رکھا ہوا تھا، اس نے چرخے کو ہلایا، کہ یہ بتاؤ یہ بغیر میرے ہلانے سے چلا؟ کہا نہیں۔ کہا جب یہ ایک چھوٹا سا چرخہ بغیر میرے چلانے سے چل نہیں سکتا، تو یہ اتنی بڑی کائنات بغیر پروردگار کے کیسے چل سکتی ہے؟ تو کہا اس کے لیے اتنی ہی دلیل کافی ہے۔ یعنی یہ اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ جس بات کو مانا ہے دلیل کے ساتھ مانا ہے، تقلید سے نہیں مانا ہے۔ تو اصول دین کے سارے مسائل ایسے ہی ہیں، لیکن جب فروع دین میں پہنچتے ہیں تو فروع دین کے مسائل تقلیدی ہیں۔ نماز تقلیدی ہے، روزہ تقلیدی ہے، یہ سارے مسائل البتہ ضروریات کو چھوڑ کر۔ اور آج ہمارے معاشرے کا طریقہ تھوڑا سا بدلتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں، غور فرمائیں، آپ کی زندگی میں بھی اسلام کو لے کے بہت سے سوال ہوں گے، کیوں ایسا ہو گیا، کیوں یوں ہوا یوں نہیں ہوا ہے؟ اور جب آپ غور کریں گے تو اس میں سے بہت سے مسائل کا ربط فروع دین سے ہوگا۔ بہت سے مسائل کا ربط کس سے ہوگا؟ فروع دین سے ہوگا۔ اور ہم بہت سے مسائل اپنی زندگی میں تقلیداً مانتے چلے آ رہے ہیں، اور جب اس پہ غور کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ بہت سے مسائل اصول دین سے ربط رکھتے ہیں۔ علامہ امینی نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا، وہ فرماتے تھے میں 2 بار شیعہ ہوا ہوں۔ علامہ امینی علیہ الرحمہ، جنہیں نے الغدیر لکھی، عظیم ترین شخصیت عالم اسلام کی، ایک حدیث غدیر پر 20 جلد کتاب لکھی، جس میں سے ابھی تک 11 جلد چھپ پائی ہے، 9 جلد ابھی چھپی نہیں ہے۔ وہ انسان آ کے کہہ رہا ہے کہ میں 2 بار شیعہ ہوا ہوں۔
تو پوچھا گیا کیسے؟ کہ ایک تو میں شیعہ گھر میں پیدا ہوا، بھئی شیعہ ماں باپ میرے شیعہ تو میں شیعہ، اور دوبارہ میں تحقیق کر کے شیعہ ہوا ہوں، لہذا عین ممکن ہے انسان اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ دے، لیکن جب تحقیق کر کے پہنچتا ہے تو کبھی نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے مذہب کے بارے میں دقیق بات کو سوچا کرو، صحیح سے اس کے مسائل کو پتہ لگاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کوئی تمہیں گمراہ کر دے۔ امام رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد والے فرماتے ہیں، والدین کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ اپنے جوانوں کو صحیح عقائد سکھاؤ اس سے پہلے کہ مرجئہ انہیں گمراہ کر دیں۔ امام کے زمانے میں ایک سوچ، ایک عقیدہ رائج تھا جسے کہا جاتا مرجئہ۔ ان کا ماننا کیا تھا؟ اتنا عجیب غریب عقیدہ تھا ان کا، وہ کہتے تھے کہ یہ بتائیے خدا اپنے بندوں سے ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے یا نہیں؟ تو ہر کوئی یہی کہے گا کہ ہاں کرتا ہے۔ خداوند متعال انسانوں سے، اپنے بندوں سے ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے جو اپنے بچے سے کرتی ہے۔ ابھی دیکھیے گا اس کی عقیدے کو کیسے بگاڑا جاتا ہے۔ پھر وہ دوسرا سوال کرتے تھے کہ یہ بتائیے کوئی ماں اپنے بچے کو جلتی ہوئی آگ میں پھینک سکتی ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ نہیں پھینک سکتی۔ اب ان کا عقیدہ بنا، کہتے جب ایک ماں اپنے بچے کو جلتی ہوئی آگ میں نہیں پھینک سکتی تو خدا ہمیں عذاب کیسے کرے گا؟ اس عقیدے کو کہتے ہیں مرجئہ کا عقیدہ۔ آپ پریشان نہ ہوئیے، ہمارے درمیان بھی کہیں کہیں عقیدہ پیدا ہو جاتا ہے، ہم زبان سے نہ کہیں لیکن کہیں نہ کہیں دل میں ایسے عقائد ہم بنائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو امام نے کہا اس سے، اور آپ دیکھیں آپ جیسے ہی آئیں گے اس کے خلاف بولنے کے لیے، ارے خدا کے خلاف، خدا یعنی ارحم الراحمین نہیں ہے۔ تو مولا نے یہی کہا اس سے پہلے کی سوچ بگڑے، اس سے پہلے کہ عقیدہ خراب ہو، آپ دیکھیں اگر ایک خالی گلاس ہے اور اس میں ہمیں صاف پانی ڈالنا ہے تو بڑا آسان ہے، لیکن اگر یہی گلاس گندگی سے بھرا ہوا ہو اور اب مجھے اس میں صاف پانی ڈالنا ہو تو مجھے پہلے اسے صاف کرنا پڑے گا، پھر اس میں پانی بھرنا پڑے گا۔ تو مولا کہہ رہے ظرف کو تم گندا ہی کیوں ہونے دیتے ہو، پہلے ہی سے اس میں صاف پانی ڈال دو تاکہ گندگی کے آنے کا امکان ہی ختم ہو جائے۔ تم شروع میں آ کے محافظت نہیں کرتے ہو، بعد میں تمہیں بار بار صحیح کرنا پڑتا ہے، بار بار صحیح کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ان کا جواب بھی دے دوں، آپ کہیں گے مولانا نے شبہ تو پیش کر دیا، جواب کیا ہوا؟ دیکھیے اس کا جواب یہ ہے جو مرجئہ کی فکر ہے، پروردگار کسی انسان کو جہنم میں نہیں ڈالتا، یہ جہنم خود انسان کا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ جنت اور جہنم انسان کے اعمال کے ذریعے خلق ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پروردگار اٹھا کے کسی کو جہنم میں ڈال دے، کہا نہیں، یہ جہنم تم نے خود اپنے اعمال کے ذریعے سے خلق کیا ہے، لہٰذا اس میں خدا کو کیوں آ کے کہہ رہے ہو کہ پروردگار تمہیں ڈال رہا ہے؟ اپنے اعمال کے اوپر نظر کرو، ایسے اعمال ہونا چاہیے کہ انسان ہمیشہ دنیا میں بھی جنت میں رہے، آخرت میں بھی جنت میں رہے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو جہاں سوال کا مسئلہ ہوتا ہے، اور اس سال میں نے ارادہ کیا تقریباً ہر جگہ اس مسئلے کو پیش کر رہا ہوں کیونکہ یہ بیماری شروع ہوئی ہے تو اس کو شروع سے ہی روک دیا جائے۔ جتنے آپ کو سوال کرنا ہے کیوں، یہ کیوں والے جو سوال ہوتے ہیں، ایسا کیوں ہوا، اصول دین میں آپ کو پورا حق ہے۔ آپ پوچھئے خدا کیوں ایک ہے، آپ پوچھئے خدا کیوں ایسا ہے، خدا کیوں عادل ہے،
خدا کیوں قادر ہے، آپ نبی کے بارے میں سوال کیجئے، آپ امامت کے بارے میں سوال کیجئے، آپ قیامت کے بارے میں سوال کیجئے، پورا آپ کو حق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اصول دین کہتے ہی عقائد کو ہیں، اور عقائد بیس ہوتے ہیں کسی دلیل کے اوپر، آپ پوچھئے۔ لیکن جب آپ نے اصول دین کو مان لیا، اب انسان یہاں مانے گا یا نہیں مانے گا؟ تو بھائی جو اصول کو مانے گا وہی تو فروع پہ عمل کرے گا، یا ہر کوئی فروع پہ عمل کر لے گا؟ غیر مسلمان کیوں نہیں نماز پڑھتا؟ کیونکہ وہ نبی کو مانتا ہی نہیں ہے۔ تو فروع کی باری آتی ہی ہے اصول کے بعد۔ جب تک انسان اصول کو نہیں مان لیتا، فروع پہ عمل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا، اور شیطان یہیں سے وسوسہ شروع کر دیتا ہے کہ بھائی فروع دین عمل کرنے والی چیز ہے، چوچرا والی چیزیں نہیں ہیں۔ اگر سوال اٹھانا ہے تو پھر اصول دین میں سوال اٹھائیے، فروع دین میں سوال نہیں اٹھائے جاتے ہیں، کیونکہ جو کوئی فروع میں سوال اٹھاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کے اصول ہی کلیئر نہیں ہیں۔ آپ کو اگر کوئی کمپنی جوائن کرنا ہے تو جوائن کرنے سے پہلے آپ اس کے بارے میں معلومات حاصل کیجئے، اچھی ہے، بری ہے، اسرائیلی ہے، نہیں ہے، ساری چیزیں معلوم کر لیجئے اس کے بارے میں۔ اور جب آپ نے پورا اس کے بارے میں پتہ لگا لیا اور آپ کی درخواست بھی وہاں قبول ہو گئی اور آپ جوائن ہو گئے وہاں، اب انہی نے سب سے پہلے آپ سے کہا کہ بھائی دیکھیے کل صبح 8 بجے آ جائیے گا، تو 8 بجے آنا ہوا عمل ہے۔ آپ نے فوراً کہا کہ میں تو 11 بجے اٹھتا ہوں، 8 بجے کیسے آؤں گا؟ تو اب کمپنی آپ سے کیا کہے گی کہ یہ تو جوائن ہونے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب اس نے کہا کل آپ ایسا یونیفارم پہن کے آئیے گا، آپ نے کہا بھائی مجھے تو یہ کلر پسند ہی نہیں ہے۔ اب انہی نے کہا اپنے بال ایسے رکھیے گا، آپ نے کہا ہاں میں نے تو 10 سال لگا ہے ہیئر اسٹائل بنانے میں، آپ تو 1 منٹ میں چینج کیے دے رہے ہیں۔ کہا بھائی دیکھیے یہ ساری باتیں جوائننگ سے پہلے ہم آپ سے مان لیتے، یا اب آپ کے پاس 2 راستے ہیں، یا کمپنی چھوڑ دیجئے یا جو قوانین ہے اس کے اوپر چپ چاپ عمل کرتے چلے جائیے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ آپ دیکھیں اسی لیے آج نئے نئے سوال مسلمانوں کے جوانوں کے ذہن میں ڈالے جاتے ہیں۔ اچھا نماز ایسے کیوں ہو جاتی ہے اور روزے میں یوں کو ہو جاتا ہے، ہم لوگ ہاتھ کھول کے کیوں پڑھتے ہیں، وہ ہاتھ باندھ کے کیوں پڑھتے ہیں؟ غور کیجئے گا جس بات کو کہہ رہا ہوں، یہ ہمیں اور آپ کو الجھایا جا رہا ہے۔ ابھی میں فروع دین کے سوالات آپ کے سامنے لکھوں، ہم سجدگاہ رکھتے ہیں تو وہ نہیں رکھتے ہیں، ہم مسح کرتے ہیں تو وہ دھوتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اذان مغرب لیٹ نماز پڑھتے ہیں، وہ اب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ کتنے سوالات ہیں، اسی کی آپ لسٹ بنا دیجئے۔ ان سارے سوالوں کا ایک جواب ہے، جانتے ہیں وہ جواب کیا ہے؟ کیونکہ ہم نبی کے بعد علی کو مانتے ہیں اور وہ نہیں مانتے ہیں۔ سارا مسئلہ یہیں پر ہے، کیونکہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں لہٰذا ہمارے فروع اس طرح کے ہیں، وہ اہل بیت کو نہیں مانتے ہیں ان کے فروع اس طرح سے ہیں۔ مسئلہ اصول دین میں ہے، فروع دین میں نہیں ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل۔ آپ بتائیں امام کا معصوم ہونا یہ فروع دین میں یا اصول دین میں؟ یہ اصول دین میں ہے۔ امامت کی بحث کہاں آتی ہے؟ اصول دین میں آتی یا نہیں آتی؟ تو اب جب ہم نے امام کو معصوم مان لیا تو پھر ہم امام سے یہ نہیں پوچھتے کیوں؟ کہ مولا آپ بتاتے جائیے ہم عمل کرتے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے پہلے آپ کی عصمت کو عقل سے مانا ہے۔ جب ہم نے آپ کی حقانیت کو مان لیا تو اب اس کے بعد سوال نہیں کیا جائے گا، اب آپ حکم کرتے جائیں گے، ہم عمل کرتے جائیں گے۔ مسئلہ یہاں پر ہے، اور ابھی آپ یہاں پہ الجھانا شروع کر دیے، کب تک آپ جواب دیتے رہیے گا؟
روز ایک نیا سوال کھڑا ہے. آپ دیکھیں اکثر جو اعتراضات ہمارے اوپر ہوتے ہیں وہ فروع دین کے ہیں، اور ہمارے علماء کبھی انہوں نے فروع دین کا جواب بہت بہت کم دیا ہے، بہت ہی کم. اکثر انہوں نے جواب کس چیز کا دیا؟ اصول دین کا ہی تو دیا. آپ ولایت پہ اٹھا کے دیکھیں کتنی کتابیں لکھی گئیں، توحید پہ دیکھیں کتنی کتابیں لکھی گئیں. کیوں؟ کہا دیکھو مسئلے کا علاج جڑ سے کرو. آپ اپنے گھر سے نکلے صبح صبح، آپ نے دیکھا گھر کے آگے جو نالی تھی اس میں گندا پانی جا رہا ہے، آپ نے صفائی کر دی، چلے گئے. دوسرے دن پھر آپ نکلے، پھر دیکھا گندا پانی آ رہا ہے، پھر آپ نے صفائی کی. تو آپ کتنے دن یہ کام کرتے رہیے گا؟ لیکن ایک دن جب آپ تھک گئے تو آپ نے کہا دیکھو مسئلہ ہے کہاں. اب آپ دیکھتے ہوئے گئے اور جہاں سے یہ خرابی تھی آپ نے وہیں سے اس کو صحیح کر دیا، تو اب آپ ہمیشہ کے لیے سکون سے ہو گئے. اگر فروع دین میں مسائل میں آپ الجھتے رہیں گے تو ہمیشہ ہی الجھتے رہیں گے. لیکن اگر اصول کو درست کر لیا تو پھر اصول بھی درست ہو جائیں گے، فروع بھی درست ہو جائیں گے. تو سارا مسئلہ دیکھنا پڑتا ہے کہ مین کہاں پر ہے. تو یہ جو فرق آ گیا ہے. لیکن آپ آئیے اصول دین کی بات کریے. اصول دین میں یہی تو کہا جاتا ہے ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے. بھئی ہمارے کیا تو یہ مانا جاتا ہے. اچھا آپ کیا یہ مانا جاتا ہے تو قرآن آپ کے گھر میں نازل ہوا ہے کیا؟ نہیں، ہم نے تو آج تک یہ سنا ہے. اچھا آپ نے یہ سنا ہے تو جبریل آپ کے گھر پہ نازل ہو رہے تھے کیا؟ آپ نے سنا ہے، دلیل نہیں ہے. آپ نے سمجھا ہے، دلیل ہے. سننا دلیل نہیں ہوتا، سمجھنا دلیل ہے کہ ہاں میں نے دلیل کے ساتھ اس بات کو سمجھا ہے. اور جب انسان دلیل کے ساتھ بات کو سمجھ جاتا ہے تو سر کٹا دیتا ہے، عقیدہ نہیں بدلتا. کیوں لوگ عقیدہ کون چینج کر دیتا ہے؟ جس کا عقیدہ ہی پختہ نہ ہو. لیکن جس نے دلیل سے آ کے مان لیا پھر پہاڑ ہٹ جاتے ہیں، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا. اس لیے عزیزوں اہم مسئلہ ہے کہ انسان، اور ایک اور اسی میں ربط میں دے دوں آخری بات، پھر اس کے بعد ایک نتیجہ لوں آپ کے سامنے. بارہا آپ نے یہ شکایت سنی ہوگی کہ لوگ عمل میں کمزور ہیں. اب ہیں یا نہیں مجھے اس سے کام نہیں ہے. مثلا اس طرح سے نماز نہیں پڑھتے جیسے پڑھنا چاہیے، اس طرح سے روزے نہیں رکھتے جیسے رکھنا چاہیے، اس طرح سے خمس نہیں دیتے جیسے دینا چاہیے. تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ آ کے اسی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. لیکن ایک سمجھدار ڈاکٹر جانتا ہے کہ اگر جسم میں بیماری کی وجہ کوئی اہم چیز ہے تو پہلے اس کا علاج کرے. کہا دیکھو فروع دین میں سستی اصول دین میں عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے. میں پہلے بھی یہ مثال آپ کو دے چکا ہوں. ابھی اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ چھت گرنے والی ہے، آپ میں سے کوئی ہلا؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو یقین تھوڑی ہے میری بات پہ. آپ ایک سیکنڈ کے لیے یہ سوچئے کہ نہیں واقعاً گرنے والی ہے، آپ کیا کریں گے؟ بیٹھے رہیں گے؟ نہیں مولانا ہم تو بیٹھے ہی رہیں گے. کہ نہیں قبلہ، جیسے ہی یقین ہوگا آپ بالکل ایٹومیٹک اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں گے. ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یعنی پھر آپ کی عقل سوچے گی نہیں، پھر آپ کی باڈی اس کے خلاف کام کرے گی. فوراً آ کے وہ آپ سے کہے گی ہلو یہاں سے. دیکھا نا جب سامنے سے پتھر آ رہا ہوتا ہے اور جیسے یقین ہوتا ہے کہ اگر اب سر نہیں ہٹایا تو لگ جائے گا، تو انسان کیا کرتا ہے؟
فوراً سر ہٹا لیتا ہے. رزلٹ نکالا آپ نے؟ یعنی اگر یقین ہو جائے تو عمل خود بخود ہوتا ہے. اگر انسان کو یقین ہو جائے تو پھر عمل خود بخود ہوتا ہے. یہ عمل میں جو سستی نظر آ رہی ہے اس کی وجہ خود عمل نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدہ کمزور ہے. اگر عقیدہ یقینی طور پر ہو جائے تو انسان کا عمل بھی ایسا ہوتا ہے کہ تلواروں کے سائے میں سو جاتا ہے. آج تک یہ نہیں دشمن بتا پاتا کہ رسول سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل. مولا نے ایک ہی تو سوال کیا تھا جب نبی نے کہا یا علی میرے بستر پہ سو جائیے. اور بعض روایات میں یہ کہ مولا نے کہا اس رات میں جیسے سویا وہ ایسا کبھی نہیں سویا. بہت سکون کی نیند. کیوں؟ کیونکہ مولا نے پلٹ کے ایک سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ اگر میں سو جاؤں آپ کی جان بچ جائے گی؟ نبی نے کہا یا علی آپ اگر سو جائیے گا میری جان بچ جائے گی. تو علی کی ایک زندگی کا مقصد ہی تھا نبی کو بچانا. تو جب یقین ہوا تو بڑے آرام اور اطمینان سے سو گئے. اور اسی لیے جب میرے مولا نے یقین کے ساتھ نماز ادا کی تو پیر سے تیر نکال لیا گیا، علی کو احساس نہ ہوا. کا مسئلہ یقین کا ہے کہ انسان جو عقیدہ رکھتا ہے اگر اس پر اسے یقین ہو جائے. علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے کئی جگہ پر اس بات کو کہا ہے کہ اگر اپنے عمل کو درست کرنا ہے تو پہلے اپنے عقائد کو مستحکم کرو. جیسے جیسے عقیدہ یقینی ہوتا چلا جاتا ہے عمل خود بخود نکھرتا چلا جاتا ہے. اگر ایک انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اسے یقین ہو کہ کس ذات کے سامنے کھڑا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام صلی علی محمد وآلہ. روایت ہے کہ مولا جب وضو کرنے چلتے تھے تو آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا. تو کسی نے پوچھا یا ابن رسول اللہ آپ جب وضو کرنے چلتے ہیں تو آپ کا چہرہ زرد کیوں ہو جاتا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم میں اس ذات کے سامنے کھڑا ہونے چلتا ہوں کہ جس کے قدرت میں پوری کائنات ہے. تو آپ بتائیں مسئلہ کس چیز کا ہے؟ مسئلہ اسی یقین کا ہے اور اسی عقیدے کا ہے کہ انسان اس کے اوپر سمجھے اور اس کو ریپیٹ کرے. اسی لیے ہمارے علماء نے بڑی تفصیل سے ان تمام باتوں کو لکھا. تو اسی لیے ارادہ کیا کہ انشاءاللہ یہ چند دن جو ہمارے پاس وقت ہے اس حقیقت کے اوپر گفتگو کی جائے کہ اگر وہ حقیقت دلوں میں اتر جائے تو پھر نماز کا طریقہ بدل جائے گا، عبادت کے اندر نکھار آ جائے گا، پھر انسان کا عمل اس طرح سے ہوگا جس طرح سے وہ ہستیاں چاہتی ہیں. کیونکہ عمل کرنے کے لیے انسان اپنی مرضی کو نہیں دیکھتا ہے، خالق کی مرضی کو دیکھتا ہے. عبد کا سارا کام کیا ہوتا ہے؟ کہ دیکھو عبد کا کام یہ نہیں ہے کہ اسے کیا اچھا لگ رہا ہے. عبد کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسا کام کرے کہ اس کے مولا کو کیا اچھا لگ رہا ہے. اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ وہ عبد ہے پھر وہ اپنی خوشی کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ پروردگار کی خوشی کو دیکھتا ہے، رسول کی خوشی کو دیکھتا ہے، اہل بیت کی خوشی کو دیکھتا ہے. آج مسئلہ یہی کہیں پر ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی آسانی کو پہلے دیکھتے ہیں، اسلام کے مسائل کو بعد میں دیکھتے ہیں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اگر انسان کو اس بات کا یقین ہے کہ اسلام ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے آیا ہے تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ اچھا ایسے نہیں ایسے کر لیا جائے. اچھا اس میں تھوڑا اور آسانی نہیں ہو سکتی ہے؟ نہیں، اسلام نے جو حکم جہاں پہ رکھ دیا اس سے بہتر ممکن نہیں ہے.
یہ اہم مسئلہ ہے. یعنی ہمیں اور آپ کو پروردگار نے ایک زمانے میں خلق کیا ہے. آج کے زمانے میں کبھی کبھی انسان یہ سوچتا ہے ارے اس سے پہلے اگر دنیا میں آگے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا, یا اس کے بعد. نہیں, ایسا نہیں ہے قبلہ. اگر اس سے بہتر آپشن ہوتا ہماری خلقت میں تو پروردگار پر واجب تھا کہ اس آپشن پہ عمل کرتا, اس آپشن پہ عمل نہ کرتا. کیوں بھائی؟ دو آپشن ہے خدا کے پاس, ایک اچھا, ایک سب سے اچھا. پروردگار کس پہ عمل کرے گا بھائی؟ وہ مجبور تو ہے نہیں, محتاج تو ہے نہیں, لہذا وہ سب سے اچھے پہ عمل کرتا ہے. تو اس نے جس موقعیت میں, جس جگہ پر, جس زمانے میں, جس گھرانے میں, جس طرح سے ہمیں خلق کر دیا ہے, اس سے بہتر ممکن نہیں ہے. انسان کی عبودیت یہ ہے کہ اس پر راضی ہو جائے اور اپنا سر سجدے میں رکھ دے. کہا دیکھو اس میں چوچرا نہ کرنا. اور یہیں پہ شیطان آ کے ورغلاتا ہے. شیطان یہیں تو آ کے اپنا کام کرتا ہے. انسان کو اپنے گریبان میں جھانکنے ہی نہیں دیتا. دیکھیے آج کل کیا ہو رہا ہے, یا اسے دیکھتا ہے جو اس سے اونچا ہے, جیسے ہی اسے دیکھتا ہے اس سے اونچا ہے فوراً شکوہ شکایت شروع. اما یہ تو ایسے ہیں, ہم ایسے ہیں, ان کے پاس تو اتنا کچھ ہے, ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. یا اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے, اور جب نیچے والے کو دیکھتا ہے تو متکبر ہو جاتا ہے. پروردگار کہتا ہے نہ اپنے سے اونچے کو دیکھو, نہ اپنے سے نیچے کو دیکھو, بلکہ اپنے وجود کو آ کے دیکھو. کیونکہ پروردگار نے تمہیں جس حالت میں خلق کیا ہے وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے, اور وہ اسی حساب سے تم سے سوال اور جواب کرے گا. نہ تمہارا مقایسہ کسی دوسرے سے کرے گا, نہ کسی دوسرے کا ثواب تمہیں عطا کرنے والا ہے. ہر انسان صرف آئے اپنے بارے میں اگر غور کر لے. اسی لیے پروردگار نے ہر انسان کا ترازو الگ رکھا ہے. عجیب ہے, یعنی جتنے انسان خلق کیے ہیں پروردگار نے اتنے ترازو ہیں. دو ترازو, دو انسانوں کا ایک ترازو ہے ہی نہیں. یعنی یہ کہا جائے کہ ان کو ان کے ساتھ مقایسہ کیا جائے گا, ان کو ان کے ساتھ تولا جائے گا, ایسا نہیں ہونے والا ہے. نہیں, ہر انسان کو پروردگار اسی کی صلاحیت کے اعتبار سے دیکھتا ہے. تو کہا دیکھو جو تمہیں پروردگار نے صلاحیت دی ہے, پروردگار نے تمہیں عقل دی ہے, پروردگار نے تمہیں سمجھداری دی ہے, اس کے سائے میں تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنے اصول کو آ کے مرتب کرو, اپنے اصول کو آ کے صحیح معنی میں سمجھو. اور جب اصول کو صحیح معنی میں سمجھتے چلے جاؤ گے تو فروع پر خود بخود عمل کرتے چلے جاؤ گے. اگر انسان کو اس بات کا عقیدہ ہو جائے کہ نماز اس کے پوری زندگی کا سینٹر ہے. دیکھیے جب کسی چیز کو ناپا جاتا ہے, تولا جاتا ہے, تو بالکل سینٹر سے ناپا جاتا ہے کہ یہاں سے اس کا فاصلہ کتنا ہے. ہمارے جتنے بھی کام ہیں سب کو نماز سے ناپا جاتا ہے. ہم سنتے ہیں ان بات کو لیکن یقین نہیں ہو پاتا, اور جس دن یقین ہو جاتا ہے اس دن انسان پھر آ کے یہ نہیں کہتا کہ ابھی مجھے کام ہے, نماز کا تو وقت باقی ہے. پھر آ کے کام سے یہ کہتا ہے کہ نہیں, میری نماز پر تو ٹکا ہوا ہے, لہذا جیسے میری نماز ادا ہوگی ویسے میرا کام ہوگا. ایک جوان آیا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, صلی اللہ کا مولا کچھ دن سے کوشش کر رہا ہوں, نماز شب کے لیے نہیں اٹھ پاتا, کوشش کر رہا ہوں لیکن نہیں اٹھ پا رہا ہوں. مولا نے عجب فارمولہ دیا کہ جس دن جو پہلے والا دن ہے
اس دن پہ اپنے اعمال پہ غور کر، کیونکہ پچھلے دن کے اعمال تیرے آنے والے دن کو افیکٹ کرتے ہیں. پچھلے اعمال کے اوپر غور کر، اگر اسے تو نے سنبھال لیا تو پروردگار آگے بھی توفیقات دیتا چلا جائے گا. اسی لیے علماء کا متفق فیصلہ ہے، انسان ایک کام کر لے، اپنی نماز کی کوالٹی کو بہتر سے بہتر بنا لے، پروردگار اس کے معاملات کو درست سے درست کرتا چلا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ کہا تو میرے ساتھ اپنے معاملے کو درست کر لے، میں تیرے معاملے کو اپنے ساتھ درست کر لوں گا. رابطہ دو طرفہ ہے نا. لیکن یہ کام کرنے کے لیے پہلے انسان کا اس پہ اوپر عقیدہ ہونا چاہیے. ایک شخص تھوڑی سی دیر سے پہنچا جماعت میں، مثلا رسول سورہ الحمد کو ختم کر چکے تھے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اسے تو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، رکوع میں پہنچ جائیں گے کافی ہے. کیونکہ امام جماعت جب تکبیر کہتے ہیں تو کوئی جلدی تھوڑی ہوتی ہے. ابھی تو فون پہ بات چل رہی ہے، جب تک کہ سورہ الحمد پڑھیں گے، انا انزلنا پڑھیں گے، تب تک تو پہنچ ہی جائیں گے. وہ بھی ایک دن لیٹ پہنچا، لیکن اس کے ذہن میں سوال آئے کہ آج میں تھوڑا لیٹ ہو گیا. تو اس نے نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ آج میں تھوڑا لیٹ پہنچا ہوں، کیا میری نماز کا ثواب کم ہوا ہوگا؟ جواب سنیے، نبی نے فرمایا کہ اے شخص، کائنات میں جتنی چیزوں پر سورج چمکتا ہے، اب آپ سوچئے سورج کہاں کہاں چمکتا ہے، اگر وہ ساری چیزیں بھی تجھے دے دی جائیں تو یہ جو چند منٹ تو نے دیر کی ہے اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا، اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا. تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی سوچ کو درست کرے. ابھی میں آپ کو مثال دوں سیدھی سی، زندگی میں نظم کا ہونا، سب آپ کسی بھی انسان کو پوچھ لیجئے پکڑ کے کہ بھئی زندگی کا ٹائم ٹیبل صحیح ہونا چاہیے یا نہیں، کوئی انکار کرے گا؟ کوئی نہیں انکار کرے، کیونکہ جو انکار کرے گا اس کی انسانیت پہ شک ہونے لگے گا. تو انکار کیوں کرے گا؟ تو انکار نہیں کرے گا کوئی. لیکن عمل کے میدان میں پتہ ہونا الگ ہے، عقیدہ رکھنا الگ ہے. عزیزو، سارا مسئلہ یہیں پہ آ کے ختم ہوتا ہے کہ بات کا معلوم ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ بات کے اوپر عقیدے کا مستحکم ہونا ضروری ہے. جب تک اس مسئلے کے اوپر عقیدہ مستحکم نہیں ہو جاتا ہے وہ بات عمل کی صورت میں سامنے نہیں آ سکتی ہے. آپ کتابی کہہ لیجئے، نہیں، بلکہ اس کا عقیدہ اس کے اوپر درست ہونا چاہیے. بار بار تاکید کی گئی. تو بہت سے ہمارے معاشرے میں مسائل اسی لیے کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے لفظ ولایت کو آ کے بیان تو کیا ہے، لیکن اور یہ آپ کو تعجب بھی ہوگا، میں نے شروع میں ہی کہا، آپ میں سے بعض موجود نہیں تھے، کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ ہمارا امتیاز ہے. یہ نہیں، امتیاز ہے، لیکن کیا ہم نے امتیاز کو باقی رکھا ہے؟ آج آپ اٹھا کے دیکھ لیے معاشرے کو، اسی ولایت کے نام پر ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں، اور آپ مخالفت کر دیجئے تو پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. سب سے بڑے کافر کا ٹیگ آپ کے اوپر لگ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ابھی اس مسئلے کو صحیح سے سمجھا نہیں گیا ہے. اگر یہ مسئلہ صحیح سے سمجھ میں آ جاتا تو پھر نہ مسلمانوں میں دو فرقے بنتے، نہ شیعوں میں یہ نئے نئے عقائد رائج ہوتے. سارا مسئلہ یہیں پہ آ کے ٹک رہا ہے کہ کیوں اس مسئلے کو صحیح سے نہیں بیان کیا جاتا. ایک وجہ اس کی یہ کہ لگتا یہ ہے کہ یہ بہت بیان ہوتا ہے، یہ غلط فہمی ہے. لگتا یہ ہے کہ نہیں، ممبر سے نہیں، فضائل کا بیان ہونا اور ہے، ولایت کا بیان ہونا اور ہے. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. کیوں؟
کیونکہ فضیلتیں تو بہت جگہ آپ کو نظر آئیں گی. ولایت کا مسئلہ اور ہے. کیا رابطہ ہے ولایت میں اور توحید میں؟ کیا رابطہ ہے ولایت میں اور نبوت میں؟ کیا رابطہ ہے ولایت میں اور قیامت میں؟ کیا رابطہ ہے ولایت میں اور فروع دین میں؟ ولایت کا بیان کرنا اور مسئلہ ہے، فضائل کا پڑھ لینا اور مسئلہ ہے. جب یہ ثابت ہو جائے کہ ولایت کس انسان کے لیے ہے تو یہ تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ جو اللہ کا ولی ہوگا تمام فضائل اس کے اندر موجود ہوں گے. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. محمد و آل. ایک مثال دے رہا ہوں، غور فرمائیے گا. سردیوں کے زمانے میں اگر آپ کسی روم میں گئے اور وہ روم گرم تھا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ گرمی کیوں ہے. یہ گرمی ہے ایفیکٹ. اب اس کا کاز کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دسیوں چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن اگر آپ نے دیکھ لیا کہ کمرے میں ہیٹر جل رہا ہے، آپ باہر کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ کمرے میں گرمی ہوگی یا نہیں؟ علم حاصل کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک دفعہ انسان ایفیکٹ سے کاز کی طرف جاتا ہے، یہ مسئلہ یقینی نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے 4-5 طرح کے کاز ہوں جن کا ایفیکٹ ایک ہی ہو. سورج بھی گرمی دیتا ہے، آگ سے بھی گرمی ہوتی ہے، ہیٹر سے بھی گرمی ہوتی ہے. دو جسم اگر آپس میں رگڑنے لگے تو وہاں بھی گرمی ہوتی ہے. تو اگر آپ کو گرمی کا پتہ چل گیا تو آپ کو کیا پتہ ہے گرمی کیوں ہوئی ہے؟ لیکن اگر آپ کو کاز کا علم ہو گیا تو پھر ایفیکٹ کا علم ہونا ضروری ہے. ایک طرف ہے ولایت، ایک طرف ہے فضائل. ولایت کاز ہے، فضیلتیں ایفیکٹ ہیں. فضیلتوں کو بیان کرنے سے آپ ضروری نہیں ہے کاز تک پہنچ جائیں، لیکن اگر آپ نے ولایت کو صحیح سے بیان کر دیا تو خود بخود فضائل لوگوں تک کے پہنچ جائیں گے. مسئلہ یہی کلیئر نہیں ہو پایا ہے کہ کسے بیان کرنا ہے، کہاں تک پہنچنا ہے. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. محمد و آل. کیونکہ ضروری نہیں ہے جو فضائل بیان کیے جا رہے ہیں وہ ہمیشہ اس ولایت کے سائے میں آئے جسے بیان کرنا ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے اہم. پروردگار نے قرآن میں مختلف آیات میں اس لفظ کو لا کے ذکر کیا ہے، اور آج چند منٹ جو بچے صرف اس کے معنی کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور تفصیلات انشاءاللہ کل. معنی کیا ہے لفظ ولی کا؟ بھئی ولایت کو کس سے لیا گیا ہے؟ ولی سے. تقریباً 27 معنی اس لفظ کے بیان کیے گئے. حدیث غدیر میں ساری لڑائی ہی اسی کے اوپر ہے. اتنا بڑا ماجرا تاریخ میں ہو گیا لیکن مسلمان ابھی ایک لفظ کے معنی کو حل نہ کر پائے. کہ یہ معنی ہے، یہ معنی ہے، یہ معنی ہے. کہ دیکھیے جب معنی اتنے ہوں گے خود بخود الجھ جائیں گے، مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا. لیکن ہمارے علماء نے آگے بالکل اسے کلیئر کیا کہ نہیں، ولایت کا ایک سے زیادہ معنی ہے ہی نہیں. اور یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ اگر ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں تو زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایک معنی اصلی ہوتا ہے، باقی معنی اسی سے لیے گئے ہوتے ہیں. جیسے کاف فے کفر. کفر کا لفظ تو آپ نے بہت سنا ہے. کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کہ کفر کا اصل معنی ہے چھپانا. عربی لغت میں کفر کا معنی ہے چھپانا. کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی پاک فطرت کو چھپا لیتا ہے، اس لیے اسے کہا جاتا ہے کافر. کیونکہ وہ الہی فطرت جس پر پروردگار نے ہر انسان کو خلق کیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اپنی پاک فطرت کو جب چھپا لیتا ہے تو پھر اسلام اسے کافر کہتا ہے.
کافور کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ کافور بھی اسی روٹ ورڈ سے ہے، کیونکہ جو کافور کا پھول ہوتا ہے وہ پتیوں میں ڈھکا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اسے کافور کہتے ہیں، وہ بھی کفر سے ہی ہے۔ تو یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ ایک حقیقی معنی ہوتا ہے، اس تک پہنچنا ضروری ہے۔ اسی طرح لفظ ولایت ہے، لفظ ولایت کا ایک حقیقی معنی ہے۔ علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ، آیت اللہ مصطفی، سب نے آ کے اس کو بیان کیا ہے کہ ولایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب دو لوگ ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوں، ایک بیٹھا ہو اور اس کے بعد دوسرا بیٹھا ہو، اور دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، تو دوسرے کو پہلے کا ولی کہتے ہیں، دوسرے کو پہلے کا ولی کہتے ہیں۔ اب یہاں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ میں کسی کے درمیان ولایت نہیں ہے کیونکہ فاصلے سے بیٹھے ہیں، کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، تب دوسرا والا پہلے کا کیا بن جاتا ہے؟ ولی بن جاتا ہے۔ ولی کو اس لیے ولی کہتے ہیں کیونکہ خدا کے فوراً بعد ہوتا ہے، صفات الہی کا مظہر ہوتا ہے۔ پروردگار کے بعد انسان جیسے ہی نظر ڈالتا ہے اسے اللہ کے ولی کے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہیں آتا ہے، اس لیے ولایت کو ولایت کہا جاتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ اب جتنے بھی یہ دوسرے معنی ہیں، جیسے بھئی ولایت کا معنی دوستی کا ہے، دوستی میں بھی یہی معنی ہے یا نہیں ہے؟ اگر دو لوگوں میں دوستی ہو اور ایک ہی آئے مجلس میں، آپ کیا کہیں گے؟ ہم آپ کے دوست نہیں آئے، یعنی جو بغیر فاصلے کے آپ کے ساتھ رہتے تھے وہ نظر۔ پڑوسی کو کیوں ولی کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ بالکل ملا ہوا ہوتا ہے۔ غلام کو کیوں ولی کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آقا کا حکم سیدھا کس کے اوپر جاری ہوتا ہے؟ غلام کے اوپر جاری ہوتا ہے۔ یہ جتنے بھی دوسرے معنی ہیں یہ اسی پہلے معنی سے نکلے ہوئے، یہ ہے حقیقت ولایت۔ تو ہمارے مکتب میں ہر ایک کو ولی نہیں مان لیا جاتا، بلکہ ولی اسے کہا جاتا ہے جو مظہر صفات پروردگار ہو، جس میں پروردگار کی صفات کا ظہور نظر آتا ہو۔ اسی لیے میرے مولا نے فرمایا واللہ ما للہ آیت اکبر منی، خدا کی قسم مجھ سے بڑی خدا کی کوئی نشانی ہے ہی نہیں، مجھ سے بڑی قسم کھا کے مولا کہہ رہے ہیں واللہ ما للہ، نہیں ہے خدا کے لیے آیتن اکبر منی، ایک ایسی نشانی جو مجھ سے بڑی ہو نہیں ہے، کیونکہ نشانیاں بھی تو طرح طرح کی ہوتی ہیں۔ آپ کو پروردگار نے مال دنیا دیا، آپ نے نیا ایک گھر بسایا، اب آپ نے کہا بھائی اب گھر ہم نے بسایا تو سب سے پہلے ہم اس میں مجلس رکھیں گے۔ اب نیا نیا آپ کا گھر تھا، اب میسج تو آپ نے ڈال ہی دیا، لیکن آپ نے گلی کے نکڑ پہ نشانیاں بھی لگا دی کہ بھئی راستہ ادھر سے، کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا نیا نیا گھر ہے، تو جو آپ نے ایرو لگایا اس کو کیا کہیں گے؟ یہ ہے نشانی۔ اب مہمان آ رہے تھے، چلے جا رہے تھے گھر کے اندر، ایک صاحب پہنچے بڑے سمجھدار، اور آئے اور آ کے نشانی کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا قبلہ گھر کی طرف تشریف لائیں، کرنے ہم تو یہیں کھڑے رہیں گے۔ میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہتے کہ نشانی ہی سب کچھ ہے، نشانی ہی سب کچھ ہے۔ میں نے کہا بھائی خدا کے واسطے آپ ایسے انسان کو کیا کہیں گے؟ سوچ کے فیصلہ لیجئے گا، اسے عقل مند کہیں گے یا کچھ اور؟ جو نشانی پہ آ کے رک جائے اور مقصد تک کے نہ پہنچ پائے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ اسے کچھ ملے گا؟ چلیے ایک اور بات پوچھوں آپ سے،
بھئی جو گھر میں مجلس ہو رہی ہے، تبرک و ورک بٹ رہا ہے، وہ اس کو ملے گا؟ تو اس کو تو نہیں ملے گا نا. یہی مسئلہ ہے. عزیزو مسئلہ یہی ہے. مولا چلا کے کہہ رہے ہیں میں نشانی ہوں، اور ہم وہیں جا کے رک جاتے ہیں. مولا کہہ رہے ہیں میں رکنے کے لیے نہیں ہوں، آ کے علی کی ذات پہ رکنا مت. علی تمہیں خدا تک پہنچانے کے لیے آیا ہے، مقصد پروردگار ہے. علی ابن ابی طالب نہیں ہے، علی کو پروردگار نے نشانی بنا کے بھیجا ہے. اگر کائنات کی نعمتوں کو حاصل کرنا ہے تو علی کا ہاتھ پکڑ کے خدا تک پہنچنا پڑے گا. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. یا علی. ایک بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے لیکن بہت ہی اہم مسئلہ ہے. اسی لیے اگر کوئی ان ہستیوں سے مانگتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ ان کا خدا سے کوئی ربط نہیں ہے، کتنی طریقے سے مانگا جا سکتا ہے انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا، لیکن آج صرف اشارہ کر رہا ہوں. کوئی ان ہستیوں سے مانگے اور اس کے ذہن میں یہ ہو کہ ان کا خدا سے کوئی ربط نہیں ہے، آپ بتائیے شرک ہے یا نہیں ہے؟ یہ سیدھا سیدھا شرک ہے. کیوں؟ کیونکہ ان ہستیوں کے بارے میں تو قرآن کہہ رہا ہے ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. یہ تو ارادہ ہی نہیں کرتی مگر اس چیز کے جو خدا ارادہ کرتا ہے. تو اب اگر آ کے اس اصلی مسئلے کو بھول جائے کوئی اور پھر چاہے کتنا زبان پہ اپنا علی علی کا نعرہ لگائے، کا قبلہ نعرہ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. جو اصول مسلم ہے اسلام کے وہ درست ہونا چاہیے. وہ جب تک کہ درست نہ ہو جائے مسائل حل نہیں ہوں گے. اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو کچھ لوگ ہمیں ہمارے مقام سے گھٹاتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیں ہمارے مقام سے بڑھاتے ہیں. دونوں غلطی پر ہیں، لیکن جو ہمیں بڑھا رہا ہے وہ زیادہ غلطی پر ہے. کیونکہ جو ہمیں گھٹاتا ہے وہ ایک غلطی کرتا ہے، وہ صرف غلطی ہمارے بارے میں کر رہا ہے کہ ہمیں ہمارے مقام سے کیا کر رہا ہے؟ گرائے دے رہا ہے. لیکن جو ہمیں ہمارے مقام سے بڑھاتا ہے وہ دو غلطیاں کرتا ہے. ایک تو ہمارے بارے میں غلطی کرتا ہے اور ایک خدا کے بارے میں غلطی کرتا ہے. تو اگر کوئی ہمارے بارے میں غلطی کرے تو ہم اسے معاف کر دیں گے، لیکن اگر کوئی خدا کی بارگاہ میں آ کے غلطی کرے تو پھر یہ توقع نہ رکھے کہ علی اسے معاف کر دیں گے. کیونکہ علی پہلے پروردگار کی حدود کو دیکھتے ہیں، بعد میں اپنے حدود پہ نظر ڈالتے ہیں. یہ جو کبھی کبھی ہماری شاعری میں شعرا تو پروردگار سلامت رکھے، البتہ اچھے شعرا کو مزہ آ گیا. کس چیز میں مزہ آ گیا؟ عقیدہ تو اچھا نہیں ہے نصیریوں کا، لیکن بات مزہ آ گیا. یہ کون سا مزہ ہے کفر والا؟ کبھی کبھی ہم بھی بڑھاوا دے دیتے ہیں. نہیں، جو بات غلط ہے غلط ہے. مولا نے اسی پہ تو ہاتھ رکھا ہے، پھر کس چیز پہ ہاتھ رکھا ہے؟ عقیدہ تو غلط ہے. اچھا تو بھائی جب عقیدہ غلط ہے تو آپ تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ یہ عقیدہ قابل تعریف نہیں ہے، بلکہ اس عقیدے کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ پہلے صراط مستقیم سے انسان تھوڑا سا ہٹتا ہے اور جیسے جیسے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے فاصلہ زیادہ ہو جاتا ہے. کا اسی لیے شروع میں خیال کرو. اور تاریخ میں تو ایسے واقعات بہت سے گزرے. بے شک ہم کربلا کے مصائب پڑھتے ہیں کہ ظلم ہوا، وہ اپنی جگہ پر ایک ظلم ہے، لیکن اس سے بڑا یہ ظلم ہے کہ کوئی ولایت کے بارے میں غلط بیان دے اور ہم صرف اس لیے چپ رہیں
کیونکہ علی کا نام لے رہا ہے؟ جی نہیں، جن لوگوں نے علی کا حق غصب کیا ہے، جتنی برائی ان کے اندر ہے اس سے زیادہ ہے جنہوں نے مقامات کو ہٹا دیا ہے. کیونکہ یہ بہت اس طرح سے انسان کو بہکا دیتے ہیں کہ اب کچھ بول ہی نہیں پاتا انسان. ارے یہ تو بھائی دیکھیے ایسا مسئلہ ہے. ایسا مسئلہ کیوں ہے؟ یہی تو اصلی مسئلہ ہے. وہ قوم جو اپنے انٹرنل مسائل کو نہ سنوار پائے، وہ دوسری قوم کا مقابلہ کیا کر پائے گی؟ تو پہلے اپنے اندرونی مسائل کو صحیح کیجئے، اس کے بعد جو آگے بڑھ کے کام کرنا ہے کیجئے گا. یا ایام ازا انہی مسائل کو درست کرنے کے لیے. لیکن یہ فرش ازا ازاداروں اتنی آسانی سے نہیں بچھا ہے. اس لیے جن ہستیوں نے اس کا انتظام کیا ہے، ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اسی طرح سے اس فرش کو بچھائیں جس طرح سے ان کا مشن تھا. ابھی جناب اون محمد کا مرثیہ پڑھا جا رہا تھا. آپ تصور کریں، ایک ماں کے لیے اپنی اولاد کا کھو دینا کتنا سخت ہوتا ہے. اور وہ بھی ماں اگر زینب جیسی ہو. لیکن زینب نے تو تصور یہ کیا تھا کہ اگر میں اون محمد کو قربان کر دوں گی تو میرا بھائی بچ جائے گا. ہاں زاداروں، صبح سے جو بھی مقتل میں جا رہا تھا بس اس کی ایک ہی تمنا تھی، ہم شہید ہو جائے لیکن حسین بچ جائے. اسی لیے جب اون محمد کا سر قلم ہوا، زینب نے سجدہ الہی میں سر رکھ کے کہا میرے پروردگار، زینب نے حسین کی راہ میں اپنے ہدیوں کو قربان کر دیا ہے. پوری تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب جب زینب کے سامنے اون محمد کا نام آیا، بی بی نے سکوت اختیار کیا. یہاں تک کہ جب شام سے رہائی ملی اور رہائی ملنے کے بعد سروں کو واپس دیا جانے لگا، جو مال لوٹا گیا تھا وہ واپس دیا جانے لگا، ایک ایک کر کے سر آتے رہے، ایک ایک بی بی آگے بڑھی. کسی نے عباس کے سر کو اپنی گود میں لیا، زینب نے آگے بڑھ کے حسین کے سر مبارک کو سنبھالا. جب سارے سر دے دیے گئے تو ایک مرتبہ دو ننھے ننھے سر آئے، لیکن کوئی بی بی آگے نہ بڑھی. تو لانے والے نے چلا کے کہا ارے کہیں ان کی ماں یہاں موجود نہیں ہے. جیسے ہی زینب نے یہ جملہ سنا، اے شخص کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی زینب زندہ ہے لیکن حسین کا غم زینب کو نو محمد کا غم منانے نہیں دیتا. ہاں زادارو، یہ قافلہ واپس مدینے پہنچتا ہے. مدینے پہنچنے کے بعد بی بی ابھی اپنے گھر نہیں گئی ہے. جناب عبداللہ آتے ہیں، آپ کیا اپنے گھر تشریف نہیں لائیں گی؟ بس زینب آمادہ ہوتی ہے. عزاداروں تصور کرے جب زینب اپنے گھر کی طرف چلی ہوں گی، ارے عباس یاد آئے ہوں گے، حسین یاد آئے ہوں گے، کیونکہ زینب جب بھی روضہ رسول پر جاتی تھی ایک طرف حسین ہوتے تھے، ایک طرف عباس ہوتے تھے. آج زینب عبداللہ کے ساتھ اپنے گھر کی طرف روانہ ہے. گھر پہنچتی ہے، دروازہ کھلا، قدم گھر میں رکھے، ارے چھوٹے
چھوٹے چھوٹے مسلح نظر آئے، ماں کی ممتا ایک مرتبہ نوحہ بہا، اے آل محمد زینب تمہارا ماتم نہ کر پائی، ارے زینب تو حسین کا غم منا رہی تھی، اے میرے لاڈلو زینب اب تمہارا غم منائے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ میرے معبود تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی آباد ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بہترین روزگار کا انتظام فرما، جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے، جو صاحب اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی نیک تربیت کر سکیں۔ بار الہ ہمارے مرحومین پر اپنی رحمت واسعہ کا نزول فرما، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما۔ پروردگار ہمارے ملک میں امن چین بھائی چارے کی فضا کو قائم فرما، جو لوگ اس قضا کے قائم ہونے میں دخل اندازی کرتے ہیں اگر قابل ہدایت نہیں ہیں انہیں جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ بار الہ محبت اہل بیت عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ۔ پروردگار جب ہم اس دنیا سے جائیں ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت ہو۔ بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔